عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کلاس آج ہم جو چیپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے شیبی ابی طالب، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پچھلے چیپٹر میں ہجرت حبشہ کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی ایکسرسائز بھی کی تھی، تو آپ نے وہ لیکچر لازمی دیکھنا ہے اور اس کی مدد سے جو ہے وہ اپنے ایگزام کو بہت اچھا بنانا ہے۔ چلیں جی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اپنی دعا سے۔ علم میں اضافے کی دعا ہم نے جو پڑھی تھی، میرے ساتھ پڑھیں، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ چلیں جی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اوپن یور بک پیج نمبر 45، شیبی ابی طالب۔ سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ پڑھیں گے، تعارف، اس کے بعد جو شیبی ابی طالب میں حضرت ابو طالب کا کردار تھا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہاں پر جو رہنے والے لوگ تھے ان کو کس کس مشکل کا سامنا کرنا پڑا اس کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد ملی تھی اس کے بارے میں ہم جان پائیں گے۔ چلیں جی کلاس اب دیکھیں، سب سے پہلے ہم پہلے پیراگراف میں دیکھیں اگر تو ہمیں انٹروڈکشن ملے گا شیبی ابی طالب کا۔ کسے کہتے ہیں، کہاں واقع ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کس کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا ہم جو ہے وہ یہاں پر جانیں گے۔ چلیں جی کلاس میں سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرتی ہوں۔ عربی زبان میں 2 پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو شیب کہتے ہیں۔ یہ جگہ بنی جو ہے ہاشم، ٹھیک ہے، بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ جب حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے، اس لیے اس جگہ کو شیبی ابی طالب کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں 2 پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ خالی جگہ کو شیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور کہیں بھی اگر 2 پہاڑ ہیں ان کے درمیان جو خالی جگہ ہوگی اس کو ہم شیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جگہ بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ ملکیت کا مطلب ہوتا ہے ان کی جائیداد میں سے یہ جو جگہ تھی یہ بنو ہاشم کی تھی، اور پھر حضرت ابو طالب جو ہے وہ اس وقت بنو ہاشم کے سردار تھے، اس لیے اس جگہ کو شیبی ابی طالب کہتے ہیں۔ اب ابی طالب جو ہے وہ یعنی کہ ابو طالب وہاں اس وقت کے جو ہے وہ سردار تھے، اس وجہ سے اس کو شیبی ابی طالب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ بلو باکس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیبی ابی طالب جو ہے وہ کو صفا اور مروہ کے قریب واقع ہے۔ یہاں پر جو صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں اس کے جو ہے وہ قریب ہی شیبی ابی طالب بھی جو ہے وہ واقع ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں آگے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑی تعداد اپنے گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ جو نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر حضرات بھی شامل تھے۔
دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ دعوت کے کام کو آگے بڑھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے میں کسی کمزوری کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس صورتحال نے کفار کو مزید پریشان کر دیا اور اب انہوں نے انتہائی قدم بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب دیکھیں کلاس، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ شیب ابی طالب سے مراد کیا ہے۔ جی، دو پہاڑوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے جس کو ہم شیب کہتے ہیں اور یہ عربی زبان کا لفظ ہوتا ہے، لیکن اس وقت بنو ہاشم کی یہ ملکیت تھی، ٹھیک ہے، اور اس وقت کے سردار جو تھے بنو ہاشم کے، وہ ابو طالب تھے، اس وجہ سے اس کا نام شیب ابی طالب رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہم نے پہلی وحی کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی وحی نازل کی تو پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام کے لیے نامزد کیا کہ وہ لوگوں تک اسلام کی دعوت پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابتدائی جو ہے وہ عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر جو ہے وہ اسلام کی دعوت کو شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے گھر سے اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کیا، جس میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم نے پڑھا تھا 10 سال کے تھے تو انہوں نے آپ کی جو ہے وہ دعوت کو قبول کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت جب آپ نے پیش کی تو 6 سال جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے کفار، ٹھیک ہے، وہ آپ کو طرح طرح کی تکالیف سے جو ہے وہ دیتے اور صحابہ کرام، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اس حد تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کفار نے تنگ کیا کہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ صحابہ کہاں چلے گئے، حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، مکہ سے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن ایسا تھا، اب اس کے پیچھے 2 ریزنز تھیں، ایک اللہ کی مدد تھی اور دوسری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی، ٹھیک ہے، ایک ہی کام کے لیے ڈٹے رہنا اور پیچھے نہ ہٹنا، اس کی واضح مثال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ٹھیک ہے۔ جب کفار نے، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھتے ہیں تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت آپ کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا اور آپ نے اللہ کے جو دعوت تھی، دعوت اسلام، اس کو آگے بڑھایا۔ اب یہاں پر کلاس ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو لوگ نئے اسلام قبول کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن کو جو ہے وہ ڈٹ کر اور ایک ہی مقصد کو سامنے رکھ کر کے اپنی منزل کو ضرور پانا ہے، کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے۔ ارادے میں کسی کمزوری کے آثار نظر نہیں آتے تھے، یعنی کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور جو ان کا مقصد تھا زندگی کا، ان کا جو مقصد تھا کہ میں کبھی بھی اس مقصد میں جو ہے وہ کبھی بھی مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، بلکہ اس کو اور ہمت کے ساتھ جو ہے میں اس کام کو آگے بڑھاؤں گا۔ اب اس صورتحال نے کفار کو مزید پریشان کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے جب آپ کے سامنے جو ہے جس سے آپ نے دشمنی مولی ہوتی ہے، جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے مول لی تھی، تو کفار چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا جائے کہ آپ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن جو ہے وہ اس کے برخلاف ہوا، یعنی کہ اس کے الٹ ہوا، اور جو ہے وہ کفار کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی جو ہے وہ نہیں گھبرا رہے اور آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو انہوں نے پھر سخت سے سخت قدم جو ہے وہ اقدام، یعنی کہ سخت سے سخت سٹیپس اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اب سخت سٹیپس یہی تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو پتہ ہوگا، مکہ سے مدینہ جب ہجرت کی تھی نبوت کے 13ویں سال، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی، جس میں مولانا شبلی نعمانی ہجرت نبوی جو ہے وہ اس میں سیرت النبی میں سے ہے ایک جو ہے وہ باب ہے، ٹھیک ہے، اس میں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ قریش نے بہت بڑا ایک پلان کیا کہ سارے مل کر ایک ایک قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ قدم اٹھاتے اور آپ کو
جو ہے وہ یا پھر ملک سے نکال دیتے ہیں یا پھر جو ہے وہ جان سے نعوذ باللہ مار دیتے ہیں، لیکن وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ بالکل یہاں اسی طرح سے کفار نے اب سخت سے سخت جو ہے وہ سٹیپس اٹھانے شروع کیے، اور حضرت وسلم کو جو ہے اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھی تھے، صحابہ کرام کون ہوتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان کو بہت زیادہ تنگ کیا تاکہ اپنے مشن کو چھوڑ دیں اور پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے الٹ یہ ہوا کہ لوگ جو ہے وہ اسلام جوگ در جوگ جو ہے وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہوتے رہے۔ چلیں جی نیکسٹ پیراگراف ہے کلاس۔ یہ لوگ وادی معصب میں اکٹھے ہوئے، یہ بھی ایک نام ہے وادی کا، ٹھیک ہے، اور بنو ہاشم کے خلاف ایک انتہائی ظالمانہ معاہدہ کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپس میں اس بات پر اتفاق کیا کہ جب تک حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، اس وقت تک نہ ان کے قبیلے میں شادی بیاہ کریں گے، نہ ہی ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھیں گے۔ اس قول و قرار پر مشتمل ایک تحریر لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی تاکہ اس تحریر کی اہمیت ہر کوئی جان لے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ جو کفار تھے وہ ایک وادی معصب، ایک وادی کا نام ہے، اس میں گٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، اور بنو ہاشم یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی، خاندان تھا، ٹھیک ہے، ان کے خلاف ایک ظالمانہ جو ہے وہ معاہدہ انہوں نے جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا، اور انہوں نے کیا اتفاق کیا آپس میں کہ حضرت ابو طالب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، ان کے بھتیجے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، ٹھیک ہے، اس وقت تک ہم کیا نہیں کریں گے، ان کے قبیلے میں کوئی شادی بیاہ نہیں، یعنی کہ ان کا بائیکاٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اس سینس میں انہوں نے ان کو لیا، نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ رکھیں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے، بلکہ ان کے ساتھ کوئی معاملات سارے جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ اور یہ جو قول و قرار تھا، یعنی کہ جو بات کی گئی تھی اس کو لکھا بھی جانا، قول و قرار کہلاتا ہے۔ قول کا مطلب ہوتا ہے جو ہم بات کہتے ہیں، قول و قرار یعنی کہ جو بات کہی جاتی ہے اور اس کو پھر لکھا جاتا ہے، اس پر مشتمل ایک تحریر انہوں نے لکھی اور خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ لٹکا دی گئی۔ اب اس تحریر کو اس لیے لٹکا دیا گیا کیونکہ یہ انہوں نے سوچا کہ یہ تحریر بہت اہم ہے، اور اس تحریر کی جو اہمیت ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کو جان لے کہ اس تحریر کی اہمیت کیا ہے۔ اب کلاس کیا ہوا، اس معاہدے کے نتیجے میں حضرت ابو طالب نے اپنے سارے خاندان کو شیب ابی طالب میں جمع کر لیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیب ابی طالب جو ہے وہ جگہ ہے، اور وہ یہ جو بنو ہاشم ہیں، ٹھیک ہے، ان کی فیملی کی جو ہے وہ ملکیت تھی، جائیداد تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو طالب جو تھے وہ اس وقت کے سردار تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے سارے خاندان کو کہاں پر جمع کیا؟ شیب ابی طالب میں بلا لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بنو مطلب نے بھی آگے سٹارٹ کریں گے۔ ہمارا پیج نمبر 45 کمپلیٹ ہو چکا ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پر بس آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دعوت اسلام میں آنے والی جو مشکلات تھیں، کفار کے جو منصوبے تھے، ان کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام قبول کرنے کے واقعہ ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے شیب ابی طالب میں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب کفار نے یہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا لکھا گیا ہے۔ پیج نمبر 46۔ اچھا جی، بنو ہاشم کا ساتھ دیا۔ اب دیکھیں ہمارا نیکسٹ پیج ہے، پیج نمبر کلاس 46، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح مشرکین نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، بنو مطلب نے بنو ہاشم کا بھی ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ جس طرح مشرکین یعنی کہ کفار نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اس سے بڑھ کر ان دونوں خاندانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے باہم عہد و پیمان کیا۔ کلاس باہم عہد و پیمان کا مطلب ہوتا ہے، باہم کا مطلب ہوتا ہے آپس میں، عہد و پیمان کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، کوئی ایسا وعدہ لینا جس پر جو ہے وہ عمل کرنا انتہائی جو ہے وہ ضروری قرار دیا جائے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ لینا جس پر ضرورتاً جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ سب نے اپنے سردار حضرت ابو طالب کی آواز پر لبیک کہا۔ لبیک کا مطلب ہے حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔
صرف ابو لہب پورے خاندان میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین کا ساتھ دیا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ مشرکین اس وقت جو ہے وہ بہت مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنے پر مجبور کر رہے تھے بنو ہاشم کی فیملی کو، یعنی کہ بنو ہاشم کو، ٹھیک ہے۔ مشرکین ان تک کسی چیز کو نہیں پہنچنے دیتے تھے، انہوں نے جگہ جگہ پہرا لگا دیا تھا تاکہ کوئی شخص بنی ہاشم کو کھانے پینے کی چیزیں جو ہے فروخت یعنی کہ بیچ نہ سکے۔ حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑے، مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب نے ان سخت حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کلاس، یہاں پر جب کفار آپس میں مختلف چالیں چل رہے تھے اور گٹھے ہو گئے تھے، گٹھے ہو کر آپ وسلم کے خلاف جو ہے وہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے، تو پھر بنو ہاشم اور بنو مطلب، ٹھیک ہے، یہ بھی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اب جس طرح سے مشرکین نے اتفاق کا مظاہرہ کیا، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ان دونوں خاندانوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، یعنی کہ آپ کی حفاظت کرنا سب سے اہم مقصد تھا ان کا، ٹھیک ہے، اس کے لیے انہوں نے آپس میں جو وعدے کیے ان کو مکمل جو ہے وہ عمل کرنے کی بھی جو ہے وہ یقین دہانی کروائی۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ سب نے اپنے سردار حضرت ابو طالب، اب آپ کو پتہ ہے کہ بنو ہاشم کے اس وقت کے سردار جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے، ٹھیک ہے، ان کی آواز پر جو ہے وہ لبیک کہا کہ ہم حاضر ہیں، جو آپ کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ صرف ابو لہب پورے خاندان میں ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین کا ساتھ دیا۔ اب دیکھیں کلاس، یاد رکھیے گا کہ یہ حضرت ابو طالب کی فیملی سے ہی ابو لہب بھی تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ایسا شخص تھا جس نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر جو ہے وہ مشرکین کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ مسلمان کون تھے؟ یہ جو ہے وہ ابو لہب، ابو طالب جو ہے تھے، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی بنو ہاشم، ٹھیک ہے، یہ سب مسلمان تھے، اور ابو لہب بھی انہی کے خاندان میں سے تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین یعنی کہ کفار کا ساتھ دیا۔ اب اس بائیکاٹ کے نتیجے میں کیا ہوا؟ بنو ہاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ کس کی بائیکاٹ ہونے کی وجہ سے؟ ابو لہب کی، جو اس نے ان کو الگ ہو کر جو ہے وہ کفار کا ساتھ دیا تھا، تو اس نتیجے میں جو ابو طالب کی جو فیملی تھی، ان کو خاندان تھا، ان کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس طرح سے کہ مشرکین اب ان تک کوئی بھی چیز پہنچنے نہیں دیتے تھے، یعنی کہ انہوں نے جگہ جگہ پہرا لگا رکھا تھا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بنو ہاشم تک نہ پہنچے۔ ان کی فیملی کے ساتھ ان کی سخت جو ہے وہ دشمنی چل رہی تھی، اور حالات اس قدر انہوں نے سخت کر دیے تھے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ کس کے پاس؟ جی بالکل ٹھیک، بنو ہاشم کی خاندان کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ان کو جو ہے وہ درختوں کے پتے بھی کھانے پڑتے تھے، مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب نے ان سخت حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا، یعنی کہ پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ پتے کھا رہے تھے، بلکہ انہوں نے ان کا مقابلہ جو ہے وہ بہادری کے ساتھ کیا اور کفار کے سامنے جو ہے جھکنے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ دیکھیں کلاس، آخری جو ہے وہ اس کا پیراگراف ہے، یہ ہم پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی اوکے جی کلاس، پیج نمبر ہمارا 46 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، اب ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اب جا کے آگے کیا ہوا۔ یہ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا، ٹھیک ہے۔ محاصرہ کا مطلب ہوتا ہے گھیراؤ کرنا، 3 سال تک یہ یہاں پر یہ جاری رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ قریش نے جو معاہدہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے، اسے دیمک نے چاٹ لیا اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی بچا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کلاس کہ حضرت ابو طالب قریش کو یہ بات بتانے کے لیے حرم میں تشریف لے گئے۔ ادھر قریش کے کچھ انصاف پسند لوگ بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اس نیک کام کی ابتدا ہشام بن عمرو نے کی تھی، اور کچھ مزید لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ یہ لوگ بھی یعنی کہ عین کا مطلب تھا اسی وقت، ٹھیک ہے، حرم میں پہنچ گئے۔ انہوں نے علانیہ اس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کی۔ دوسری طرف حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر بھتیجے کی بات سچ نہ ہو تو میں تمہیں
اس کے تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جب خانہ کعبہ کے اندر سے معاہدے کی تحریر کو اتار کر لایا گیا تو واقعی جو ہے وہ اس کو دیمک چاٹ چکی تھی، البتہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ محفوظ تھا، سبحان اللہ۔ اس طرح یہ ظالمانہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا اور بنو ہاشم جو ہے وہ معاشرے سے باہر آ گئے۔ اب دیکھیں کلاس آگے ہے جی، 2 لائنز یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر مشکل اور مصیبت میں ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی حالت میں صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑیں، بے شک۔ چلیں جی کلاس، اب دیکھیں یہ جو بنو ہاشم اور بنو مطلب جو تھے، 2 خاندان، ان کے درمیان جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے انہوں نے کفار نے سخت پلاننگ کی، اور معاصرہ کا مطلب ہوتا ہے گھیراؤ کرنا، ٹھیک ہے۔ 3 سال تک جاری رہا یہ معاصرہ۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا جو ہے وہ ابو طالب کو بتایا کہ قریش نے جو معاہدہ جو ہے خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا کہ ہم ان کو بائیکاٹ کرتے ہیں، کس کو؟ بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو، ٹھیک ہے۔ تو اسے جو ہے وہ دیمک نے چاٹ لیا، اور ایسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کا نام باقی بچا ہے، باقی کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ ابو طالب کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے قریش سے کہا کہ اگر میرا بھتیجا جو ہے وہ سچا نہ ہوا تو میں تمہیں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری بات سن لوں گا، ٹھیک ہے، جو وہ چاہتے تھے کہ حضور وسلم کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ جب انہوں نے جا کر وہاں پر دیکھا کہ وہ جو معاہدہ ہے اس کی تحریر جو ہے وہ واقعی میں اس کو دیمک جو ہے وہ چاٹ چکی ہے، یعنی کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ جس طرح سے کوئی چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں رہتا، اس طرح سے دیمک اس کو بھی چاٹ چکی تھی، ٹھیک ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا نام محفوظ تھا۔ اس طرح سے یہ ظالمانہ معاہدہ جو ہے وہ خود بخود ختم ہو گیا تھا، اور بنو ہاشم جو ہے وہ محاصرے سے، یعنی کہ ان کا گھیراؤ جو تھا انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، وہ اس سے ختم ہو گیا تھا، وہ بات ختم ہو گئی، تو اب وہ ان کے ظلم سے جو ہے وہ باہر آ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے پہلی وحی سے لے کر جو ہے وہ جب تک اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے اللہ کا حکم پورا نہیں ہو جاتا، 23 سال تک قرآن پاک تقریباً، یعنی کہ 23 سال اور کچھ عرصے تک قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوتا رہا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس قرآن پاک کی تعلیمات کے عین مطابق اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اس سارے عرصے کے دوران آپ کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور ثابت قدمی سے صبر کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھاتے رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، چاہے یہاں پہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ہر معاملات میں جو ہے وہ صبر و استقامت کا جو ہے وہ دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقینی جو ہے وہ لازمی چیز ہے۔ کامل یقین ہوگا تو ہم جو ہے وہ اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ثابت قدمی ہوگی اور صبر ہوگا تو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ اپنے مقصد کے لیے کو پانے کے لیے جو ہے وہ ڈٹ جانا، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کے لیے ڈٹ گئے تھے۔ چلیے جی کلاس، یہ ہماری جو چیپٹر ہے بہت ہی ہمارا اچھا چیپٹر تھا، اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، شیبی ابی طالب کے بارے میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی یہ لازمی پڑھنا تاکہ ہم جب ایکسرسائز کریں تو آپ کو لازمی ایکسرسائز آتی ہو، ٹھیک ہے۔ اوکے جی کلاس، نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا لیکچر جب ہوگا تو ہم ملیں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔